جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ قبل اس کے کہ آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھیں، آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی مشکل میں پھنس جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی آزمائش میں گر جائیں تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک کی برکت سے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل مصیبتوں سے نجات حاصل ہوگی، پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں گی، بلائیں دور ہو جائیں گے، اور اللہ پاک غیبی طور پہ ہمارے لیے آسانی کے اسباب بھی پیدا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں ہم لاتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ تو آج دیکھتے ہیں کہ کون سا روحانی علاج ہے، اور یہ روحانی علاج الحمدللہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کا روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج جو روحانی علاج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کھانسی سے متعلق، کیونکہ کھانسی کا مرض، گرمیاں ہیں، اس میں لوگ احتیاط نہیں کرتے، گرمی میں سے آتے ہیں جب تو فوراً ٹھنڈا مشروب پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس وغیرہ پی لیتے ہیں، آئس کریم کھا لیتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے۔ تو اس میں کھانسی کا جو مرض ہے وہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور جنہیں یہ مرض ہو جائے تو اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ اس پر عمل فرمائے، انشاءاللہ کھانسی کا جو مرض ہے اس کی برکت سے جاتا رہے گا۔ علاج یہ ہے کہ مریض جسے کھانسی ہو گئی ہو تو وہ روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کرے۔ اگر مریض خود نہ پڑھ سکتا ہو، مرض کی شدت ہو، تو کوئی بھی گھر کا فرد پڑھ کر مریض پر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل کھانسی کے مرض سے نجات پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی گرمی کی شدت ہے، گرمی کا زور ہے، اور ہوتا ہے بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ گرمی میں جب آتے ہیں نا، جیسے گھر پر آئے یا کہیں پر بھی پہنچے تو گرمی میں پسینے بھی جسم سے نکل رہے ہوتے ہیں، گرمی کی شدت بھی ہوتی ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں، کولڈ ڈرنکس پی لیتے ہیں، ٹھنڈے مشروبات یہ استعمال کر لیتے ہیں، تو واقعی غلط و خراب ہوگا۔ تو ایک تو فریج کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی یہ ویسے ہی گلے کے لیے اور یہ طبیعت کے لیے بہت نقصان دہ ہے نا، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ظاہری معاملات کا بھی پیش نظر رکھا جائے، احتیاط بھی کی جائے، اور خاص آپ کو جو روحانی علاج آپ کا بیان کیا گیا مدنی چینل کے ناظرین، کھانسی کا روحانی علاج وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ بہت آسان ہے، صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر دم کر کے بھی پئیں، تو انشاءاللہ عز و جل کھانسی وغیرہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ وظیفہ ایسا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کھانسی ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، الحمدللہ عز و جل اس میں بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اگر بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو جو والدین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی یہی وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کر دیں، تاکہ بچوں کے گلے خراب نہ ہو، نزلہ نہ ہو، زکام نہ ہو، بخار نہ ہو۔ تو بہت یہ بہترین وظیفہ ہے، پڑھ کر بچوں پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے رکھ بھی لیں۔ اللہ نہ کرے اگر اس طرح کی کیفیت نظر آئے بچوں میں، اس طرح کی بیماریاں، اس طرح کے امراض بچوں میں نظر آئیں، تو یہی دم کیا ہوا پانی آپ بچوں کو بھی پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کی طبیعت
بہتر ہو جائے گی۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی طرف بڑھنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد ندیم انور ہے، والدہ کے نام اقبال بی بی ہے، اور میرا معدے کا مسئلہ ہے، کوئی پچھلے 6-7 ماہ سے حل نہیں ہو رہا ہے، میں کئی دفعہ دوائی لے چکا ہوں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائیں۔ معدے کے حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام عبدالکلام اتاری ہے، استخارہ کروانا تھا کہ ہمارے سر میں درد رہتا ہے اور چکر آتا ہے، اور میرا نام عبدالکلام ہے، میری والدہ کا نام جو ہے شاکر النساء ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد علی صدیقی ہے، شاہ فیصل کالونی سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے روحانی علاج میں جو ہے بخار کا معلوم کرنا ہے کہ بخار چلتا ہے چلتا رہتا ہے، اور بچے کو چھوٹے بچے کو کمزوری بہت ہے، تو اس کی اس کا کوئی استخارہ نکال دیں یا اس کو کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیں۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں جاب کرتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی اچھی اور جاب مل جائے، لیکن میرا دل نہ پڑھائی میں نہیں لگتا، میں ایک بار پڑھتا ہوں پھر 10 دن نہیں پڑھتا۔ پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام محمد آصف ہے، 5 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ عز و جل کالز ہم سلسلے میں شامل کریں گے، اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز اور استخاروں کے حوالے سے بھی میسیجز آئے ہیں، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی ان کے استخارے بھی فرما لیجئے۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھائی کی کال تھی کہ جاب بھی نہیں مل پا رہی، اور اس میں جو میں یاد کرتا ہوں، سبق پڑھتا ہوں، وہ بھول جاتا ہوں، تو اس حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ حصول روزگار کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، بہت آسان سا یہ روحانی علاج ہے، آسان سا یہ وظیفہ ہے، یہ آپ نے روزانہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ تو ہوا روحانی علاج۔ اچھا دیکھیں، سب سے بڑا جو وظیفہ ہے آدمی کے لیے، مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ روزگار کے لیے 5 وقت نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنا ہے۔ فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ اس روحانی علاج پر بھی عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو وظیفہ بیان کیا گیا یا ذی الجلال والاکرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 صفاتی نام ہیں، اور ان کی برکت یہ ہے کہ ان صفاتی ناموں کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کی جائے قبول ہوتی ہے، اور رزق میں وسعت اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ یا ذی الجلال والاکرام یہ اپنے معمولات میں آپ شامل رکھیں، اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جو آپ نے بیان فرمایا تھا، یہ کہ میں جو بھی سبق پڑھتا ہوں، یاد کرتا ہوں، وہ میں بھول جاتا ہوں، اور پڑھائی میں دل بھی نہیں لگتا۔ تو پڑھائی میں دل لگنے کے حوالے سے آپ کے لیے ایک روحانی علاج ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان روزانہ 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پینا ہے۔ صحیح ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، اور دن میں 5 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ اب چاہیں تو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یہ پڑھ لیں، تو یوں ماشاء اللہ عز و جل بآسانی 5 کی تعداد پوری ہو جائے گی۔ اب جیسے آپ نے جو بیان کیا کہ میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، تو آپ ہر نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یہ پڑھ لیا کریں 101 مرتبہ۔ اچھا، اسی طرح جو والدین ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، دل نہیں لگ پا رہا ان کا، تو والدین یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل بچوں کا پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ دوسرا ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اولاد نرینہ کے حوالے سے کہا تھا کہ اولاد نرینہ کے لیے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ 2 روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے، جس کا نام ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی۔ تو اس میں آپ نے ایک عمل تحریر فرمایا ہے کہ سورۃ التوبہ، زوجہ کو چاہیے کہ سورۃ التوبہ یہ روزانہ 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک نیک بیٹا عطا کرے گا۔ سورۃ التوبہ یہ قرآن پاک کے 10ویں پارے میں ہے، سورۃ التوبہ یہ روزانہ 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا ایک ایسا روحانی علاج ہے جو ہفتے میں 1 دفعہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو یہ پڑھ لیا کرے، اللہ تبارک و تعالی اسے نیک بیٹا
عطا کرے گا۔ تو ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریوں پڑھیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا، دوسری ایک آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی ہے کہ دنیا بھر میں اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے اور فی سبیل اللہ اپنے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، حصول اولاد کے لیے، اولاد نرینہ کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے، استعمال کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے، شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ کوشش اپنی جاری رکھیے گا۔ یا باری او، یہ وظیفہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا مدنی چینل کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہر جمعہ کو 10 مرتبہ دونوں میاں بیوی چاہیں تو یہ پڑھ لیں، اللہ پاک کی رحمت سے نیک بیٹا عطا ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کمزوری کے حوالے سے کہا تھا کہ معدے کا بھی مسئلہ ہے اور کمزوری کی بھی شکایت ہے۔ تو دیکھیں، اس کا بہت آسان سا عمل ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یا سلام 111 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اور تا حصول مراد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے سلامتی نصیب ہوگی، آپ کی جسمانی کمزوری، معدے کی خرابی سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے سورۃ البینہ، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ بھی آپ پئیں، جسمانی کمزوری کے لیے الحمدللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کی جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی، طبیعت صحت آپ کی بہت ماشاءاللہ عز و جل بہتری کی طرف آ جائے گی۔ آپ کو بھی میرا ایک مدنی مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات بھی حاصل کیجئے، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ اچھا، استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز وغیرہ میسیجز بھی کافی سارے آ رہے ہیں، ان کے استخاروں کے جوابات۔ عبدالکلام بھائی کا ایک استخارہ ہم نے کیا ہے، استخارہ کیا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان کے ساتھ چکر وغیرہ بھی آتے ہیں انہیں اور سر میں درد بھی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان دونوں امراض سے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ ایسا کیجئے، ہمیں سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس رسالے کے صفحہ نمبر 38 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، سماعت بھی فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسکن سکنتک بالذی لہ ما فی اللیل والنہار وہو السمیع العلیم۔ یہ اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو پورا مکمل پڑھنا ہے۔ جس کے سر میں درد ہو یا چکر آتے ہوں، اس کے سر کے درد کی جگہ پر یا چکر آتے ہیں تو جب بھی سر پر رکھ کر 7 مرتبہ 7 ٹائمز اس کو پڑھ کر دم کر دیجیے۔ یعنی کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس مریض کے اوپر یہ دم کرے گا۔ اگر زوجہ محترمہ ہے تو وہ ان کے شوہر جو ہے یہ عمل کر سکتے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا، صرف سر کا درد نہیں، چکر بھی ختم ہو جائیں گے، سر کا درد بھی صحیح ہو جائے گا، اگر دماغی کمزوری ہے تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گی، تو اس پر آپ عمل کیجئے۔ اچھا دیکھیں، بعض اوقات مختلف وجوہات بھی اس کی ہوتی ہیں، دماغ کی جو کمزوری ہے، درد سر کا معاملہ ہے، چکر آنا ہے، بعض اوقات نیند پوری نہیں ہوتی، ٹینشن کبھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات زیادہ لے لیتے ہیں، زیادہ سوچنے کی وجہ سے، کسی چیز کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنے کی وجہ سے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے کوئی پریشانی بعض اوقات آ جاتی ہے اور ٹینشن سوار ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی درد سر میں درد جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بھی معاملات اگر ہوں مدنی چینل کے ناظرین تو اس پر بھی غور کریں، اپنے آپ کو بالکل ایزی رکھیں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے اس کے فوائد آپ کو نظر آئیں گے۔ اور ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، جو اپنے اختیار میں ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے جو اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں ان کو بھی اختیار ہمیں کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جو مطلب آل اوور جو کنڈیشن ہے نا، اس کے اندر یہی ہو رہا ہے کہ پریشان تو ہیں سب، مگر وہی والی بات ہے کہ اس کو اپنے اوپر حاوی کرنا اور اس چیز کو لے کر بیٹھ ہی جانا، اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ پریشانی مزید بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس کو ہلکا کرنے کے لیے وظائف تو کیجئے، مزید یہ کہ سوچے نہیں انسان اتنا زیادہ، اس چیز کو اپنے اوپر حاوی نہ کرے، تو انشاءاللہ اس سے بھی صحیح ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے جی، بالکل بجا فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ میسیجز بھی کافی سارے، کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک میسیج آیا کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مہربانی فرما کر میری والدہ کا استخارہ کر دیجئے، ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم والدہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، والدہ کا نام شاہانہ اور نانی کا نام عشرت ہے، تو
یہ بھی اس حوالے سے بتا دیجئے استخارہ کر کے کہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا دوسرا انہوں نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا ہے کہ امی کے پیٹ میں گدود ہیں، اس طرح کی بیماری کا معاملہ ہے، اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے گا۔ استخارہ بھی ہے، روحانی علاج بھی اس حوالے سے بتا دیجئے۔ یہ ایک میسج آیا کہ میرے جسم پہ بہت زیادہ الرجی ہوتی ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو الرجی کے حوالے سے بعض اوقات کسی کو ڈسٹ الرجی ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے الرجی ہوتی ہے، جسم پر خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایگزیما کا معاملہ ہو جاتا ہے، اس طرح کے معاملات اگر کسی کے ساتھ ہوں تو یہ وظیفہ نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن پاک کی یہ آیات مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا یہ ایک اور میسج آیا کہ حفاظت حمل کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو سورہ مریم یہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے، زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے سورہ مریم کا، اور یہ وظیفہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور اس حوالے سے الحمدللہ عز و جل کافی اوراد و وظائف اس رسالے میں موجود ہیں، یہ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، کال چلا دیجیے گا۔ میں نے یہ سہارا کروانا ہے، یہ بچوں کی امی کا نام ہے آسیہ اور ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بی بی، تو ان کے کپڑے جو ہے نا پھٹ جاتے ہیں جگہ جگہ سے، تو جسم پہ نشان پڑے ہوئے ہیں۔ صحیح، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں، ہمت رکھیں، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ ڈائری اور قلم جلدی سے اپنے ساتھ آپ یہ رکھ لیجئے گا، پھر جو آپ کو پڑھنے کے لیے اوراد و وظائف بتائے جائیں، روحانی علاج، اوراد عطاریہ جو آپ کو بتائے جائیں گے تو نوٹ فرما لیجئے گا۔ مزید کال چلا دیجئے۔ یہ سر کہ ان کو کافی عرصے سے کھانسی ہے، ہم علاج بھی پراپر کروا رہے ہیں لیکن وہ خشک کھانسی ہے، جا نہیں رہی۔ خشک کھانسی ہے، اس کا الحمدللہ عز و جل آج کے روحانی علاج سیگمنٹ میں اس کا روحانی علاج ہی بیان کیا گیا تھا، دوبارہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہم بتا دیتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ میرا بچہ ہے 15 سال نا، اسماعیل نام ہے، والدہ کا نام شیلا ہے، محفوظ ہے، دل نہیں کام کرتا اس کا۔ کیا کام؟ اسماعیل نام ہے جی، اور دل کام نہیں کرتا بچے، دل کام نہیں کرتا، تو اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری والدہ ہے تو ان کے معدے میں گیس بہت زیادہ ہے اور دردیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کا کوئی استخارہ کر دے اور روحانی علاج بتا دے۔ انشاءاللہ ان کا نام ستوی بھی ہے، ان کی والدہ کا نام مالا رکھی ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے۔ ارشد پرویز بن صفیہ بیگم، 30 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، استخارہ فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھیں، روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ اسلامی بھائی تھے، انہوں نے خشک کھانسی کے حوالے سے کہا تھا، تو اس کا روحانی علاج ابتدا میں بھی بیان کیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اسی طرح گرمی کے اندر ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات سے، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے بھی اجتناب کیا جائے، بچا جائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا گلا بھی صحیح ہو جائے گا، کھانسی کی جو تکلیف ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور طبیعت میں آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، 15 سال بتایا تھا کہ بچے کی عمر ہے اور دل کام نہیں کرتا، اللہ پاک قلبی سکون عطا فرمائے، امراض قلب اللہ کرے بچے سے جلد دور ہو جائیں، ہمت رکھیں۔ واقعی والدین بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں، اس طرح کا اگر موذی مرض بچوں کو لگ جائے تو دیکھیں ہمت رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کرم ہوگا۔ ایک روحانی علاج میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بہت آسان روحانی علاج ہے۔ اگر کسی کو دل کی تکلیف ہو، بعض اوقات بچوں کے دل میں بھی سوراخ ہوتا ہے نا، دو سوراخ ہوتے ہیں، تین سوراخ ہو جاتے ہیں، یا بچوں کو اللہ نہ کرے کوئی دل کے حوالے سے کوئی مرض لگ چکا ہے، تو ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ 75 ٹائمز 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر بچے کے دل پر دم کر دیا جائے۔ الحمدللہ عز و جل اس وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی بچے کے دل میں اللہ نہ کرے سوراخ بھی ہوا تو یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے دل کا سوراخ بھی الحمدللہ بہتر ہو جائے۔
کیا بات. تو آپ اس وظیفے پر عمل کریں. اور میرا آپ کو ایک مدری مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے. آپ گھر بیٹھے بھی ماشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں آن لائن. الحمدللہ عز و جل آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے مجلس مکتوبات اور عادی عطاریہ کے ذریعے سے الحمدللہ عز و جل آپ اپنے آن لائن کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. جو بھی آپ کی بیماریاں ہیں، معاملات ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں، کارڈ کا عمل بھی کروائیے. گھر بیٹھے بھی آپ ماشاءاللہ عز و جل تعویذات حاصل کر سکتے ہیں. چاہیں تو اس ایڈریس پر بھی اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات اور عادی عطاریہ کو روانہ کر دیجیے کہ سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی. اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لکھ دیجئے گا تو الحمدللہ عز و جل مجلس مکتوبات اور عادی عطاریہ بائی پوسٹ آپ تک تعویذات پہنچا دے گی. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی. انہوں نے کہا تھا کہ معدے میں گیس ہے. استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا، تو استخاروں کے حوالے سے بھی جوابات ارشاد فرما دیجیے. یہ ایک اور انہوں نے مسئلہ بیان کیا تھا. آسیہ نام بتایا تھا، آسیہ بنت فاطمہ. یہ کپڑے ان کے پھٹ جاتے ہیں، جسم پر نشانات وغیرہ کے بھی معاملات ہیں. تو کیا ان کے ساتھ کوئی جنات کی شرارت ہے یا کوئی جادو وغیرہ ہے؟ کیا اشارہ کا استخارہ کیا ہے نا آسیہ بنت فاطمہ کا، تو استخارے میں ان کے جادو کا اشارہ آ رہا ہے، یعنی عملیات جس کو کہا جاتا ہے، عملیات کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس جادو کے مرض سے اور عملیات وغیرہ سے نجات عطا فرمائے. اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. لا الہ الا اللہ، یہ 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر جس کے اوپر جادو ہے نا، یا تو وہ خود دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر ان کے اوپر دم کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جادو کے اثرات جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک سادے کاغذ کے اوپر لا الہ الا اللہ تحریر کر لیں، جیسا یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اسکرین کے اوپر لکھا ہوا، اسی انداز میں اس کو آپ ایک سادے کاغذ پر تحریر کر لیجئے 101 مرتبہ، اور اس کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی استعمال کروائیں جادو والے کو. تو انشاءاللہ پانی استعمال کروانا ہے، پینا ہے اس کا پانی. استعمال سے مراد یہ کہ پینا ہے، پینا ہے اس کا پانی پیئیں گے تو انشاءاللہ. اچھا، اس میں یہاں پر جو وظیفہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ اسکرین پر جو نظر آ رہا تھا، اس میں تو زبر زیر پیش بھی لگے ہوئے تھے. تو کیا جب یہ وظیفہ لکھیں گے لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ آپ نے فرمایا لکھنے کا نا، تو جب یہ لکھیں گے تو اس میں اعراب بھی لگانے ہیں زبر زیر؟ جب لکھیں گے تو اس وقت اعراب لگانے کی حاجت نہیں، ضروری نہیں ہے اعراب نہیں لگانا، سیدھا سیدھا لکھ دیں، صرف لکھ لیں اس میں. جی جی. اچھا، اس میں چلیں جادو کے حوالے سے آپ نے فرمایا، تو بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب جادو کا نام سنتے ہیں نا تو اب وہ ایک دم خوف طاری ہو جاتا ہے نا، اب وہ ڈر پیدا ہو جاتا ہے دل کے اندر کہ یار پتہ نہیں کس نے جادو کروا دیا یا کس نے مجھ پر وہ عملیات کروا دی. کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا یہ جو وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق عمل کریں، فائدہ ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے. اچھا، یہاں یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ جادو کا اگر توڑ کرنا چاہیں تو اس کا توڑ کے لیے کیا کرنا پڑے گا، یا ہم خود بھی جادو کا توڑ کر سکتے ہیں؟ اس کا کوئی مخصوص طریقہ ہے؟ کیا کرنا ہوگا؟ کس انداز سے جادو کا توڑ کریں گے؟ جادو کا جو کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ جادو کے توڑ کا ایک روحانی علاج جو ہے نا، ایک طریقہ کار پورا نا، یہ الحمدللہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے پر موجود ہے، اس کا پرچہ نا پرنٹڈ. تو وہ اگر پرچہ لے لیں گے اس کے مطابق عمل کریں نا. پورا جادو کا توڑ ہے، جادو کا توڑ کا طریقہ بھی ہے. اور امیر سنت کا یہ رسالہ ہے نا بیمار عابد، اس کے اندر بھی ایک جادو کا توڑ آپ دیکھ سکتے ہیں. صفحہ نمبر اس کا جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 28. اس پر یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ مریض کے سر سے لے کر پاؤں تک نا، اس کے پاؤں کے انگوٹھے تک آسمانی رنگ کے 11 سوتی دھاگے ناپ لیے جائیں. آسمانی رنگ کا یعنی نیلے دھاگے ہونے چاہیے. جی نیلے سے مراد وہ آسمانی رنگ کی طرح. صحیح، وہ ان کو لے لیا جائے. ان 11 دھاگوں کو 2 مرتبہ طے کر لیجیے. صحیح ہے، طے کر لیں 2 مرتبہ. اب طے کر لیا، طے کرنے کے بعد دھاگے کے سرے پر ایک ڈھیلی گرہ لگائیں. ڈھیلی گرہ لگائیں اور گرہ لگانے کے بعد 1 مرتبہ سورۃ الفلق سورۃ الفلق پڑھ کر اس گرہ میں پھونک ماریے، اور فوراً اس کو جو ہے وہ گرہ لگائی ہوئی ہے نا اس کو ٹائٹ کر دیں، کھینچ لیں. جب مضبوط ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد دوسری گرہ اسی طریقے سے لگائیے، تیسری لگائیے، یہاں تک کہ 11 گرہ اس دھاگے کے اوپر لگا دی جائیں گی. اور لگانے کے بعد یہ گرہ لگانے کے بعد دھاگے کو دہکتے ہوئے کوئلے پر آپ رکھ دیجئے. یعنی جو کوئلے جل رہے ہوتے ہیں نا اور دہک رہے ہوتے ہیں ان کوئلے کے اوپر رکھ دیں. اسی طریقے پر عمل کریں انشاءاللہ عز و جل. جادو ہونے کی صورت میں نا اگر جادو ہوا تو بدبو آتی ہے نا دھاگوں میں سے، ہاں جو دھاگوں میں سے دھواں نکلے گا اور پھر وہ اسمیل سے آئی ہے ایک نا، تو جب بدبو آئے تو سمجھ لیں عمل ہے، یعنی کہ جادو وغیرہ ہے. اور جب بدبو ختم ہو جائے تو جادو کا اثر
ختم ہو گئے، ختم ہو جائے گا. صحیح. پھر یہ دھاگے جل جائیں گے، پھر اس کا کیا کریں؟ وہ ٹھنڈا کروا دیں. اس کو ٹھنڈا کر دیں. صحیح ہے. تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین جادو کا توڑ بھی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا، تو اس کے مطابق بھی عمل کر سکتے ہیں. یاد نہ ہو سکا ہو تو اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ یہ پرنٹڈ الحمدللہ عز و جل پرچہ آپ کو بآسانی مل جائے گا، اور آپ چاہیں تو اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی یہ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ معدے میں گیس وغیرہ کی کافی اس طرح کا معاملہ رہتا ہے، گیس کی شکایت رہتی ہے، معدہ بھی ڈسٹرب رہتا ہے. جی ان کا استخارہ کیا نا، استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. تو بیماری کے لیے آپ یہ کیجئے کہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا محییو، یا محییو، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھ کر مریض اپنے اوپر دم کر لے یا کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر دے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ گیس کا مرض ہو یا کسی بھی قسم کا پیٹ کے جو امراض ہوتے ہیں یا معدے کے امراض ہوتے ہیں اس سے شفا حاصل ہو جائے گی. ارشد پرویز بھائی کی بھی قول تھی، ارشد پرویز استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے. جی وہ اولاد کے حوالے سے نا استخارہ کیا ہے. ان کے استخارے میں کوئی عملیات وغیرہ تو نہیں آ رہے ہیں بھائی، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. تو دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ روزانہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو یہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. صاحب اولاد ہو جائیں گے. ہمت رکھیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. بعض اوقات آزمائشیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو ان آزمائشوں میں، مصیبتوں میں گھبرانا نہیں چاہیے. اپنی زبان سے شکوہ شکایت کے الفاظ بھی نہیں نکالنے چاہیے. راضی برضا رہنے کی عادت بنا لیں، اور ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. الحمدللہ عز و جل سر مضبوطی کے ساتھ ہم اور ثابت قدم رہے نا، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں شیطان بہکا نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں، ہر چیز میں حکمت مصلحت پوشیدہ ہے، اور وہ حکمت مصلحت آپ اور ہم نہیں جانتے. اللہ پاک کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے. یہ آزمائشوں کے معاملات یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. صحیح ہے. تو اور ہر ایک کی آزمائشوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں. کوئی بیماری کی وجہ سے آزمائش میں ہوتا ہے، تو کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آزمائش میں ہے، ہر دوسرا شخص آزمائشوں میں. صحیح ہے. آزمائشوں سے خلاصی کم ملے گی جب دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا چاہیے. اللہ نہ کرے اگر آزمائشیں آتی بھی ہیں تو صبر کرنے کی عادت بنائیں، راضی برضا رہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے کی عادت بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں ایک قلبی سکون ملے گا، ایک ذہنی سکون ملے گا، اور ہمارے مسائل بھی اللہ پاک کی رحمت سے حل ہوتے چلے جائیں گے. اور بعض اوقات دیکھیں مسائل جو حل نہیں ہوتے نا، اس کا ایک مخصوص وقت بھی ہوتا ہے. یہ اس خاص وقت میں جا کر پھر وہ مسائل حل ہوتے ہیں. تو کچھ مسائل کے لیے ہمیں اس خاص وقت تک کا انتظار کرنا پڑے. بالکل. اب ہم کہیں کہ ہاتھوں ہاتھ مسائل حل ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا. اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ پاک قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ یہ کام لینا چاہیے. سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے. آئیے مزید آپ کی کالز شامل کرتے ہیں. جی کال چلا دیجیے گا. میری بیوی مطلب بیمار ہے، اس کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، جوڑ پھوڑ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جوڑوں کا مسئلہ ہے نا، اللہ پاک شفا عطا فرمائے. وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. خالہ ہے میری، وہ بہت اس کا علاج بھی کرا ہے ڈاکٹر سے، تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، بیماری کا بالکل پتہ نہیں چل رہا کہ کون سی بیماری ہے. تو اس کا خالہ کا نام بلقیس اختر ہے، اور خالہ کی والدہ کا نام خاتون بیگم ہے. استخارہ کرانا ہے، قاری صاحب استخارہ تو کرتے، بہت ڈاکٹر وغیرہ سے علاج کرا رہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا بیماری ہے. صحیح، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام سیف اللہ ہے، امی کا نام ربینہ ہے. میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، تو استخارہ کریں اور بتائیں. میں بیمار رہتا ہوں اور کام میں بھی نہیں جی لگتا. مزید کال چلا دیجیے. میرا نام محمد عدنان ہے، والدہ کا نام شبیرہ بی بی، اور بھائی کا نام منصف علی. اس کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا. میری عمر بھی 24-25 سال ہے. جہاں بھی رشتہ ہوتا ہے وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن کے، رکاوٹ بن کے ہم دونوں کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. برائے مہربانی ہمارا استخارہ کر کے ہمیں بتا دیجیے گا. صحیح، مزید کال چلا دیجیے. سر میری امی کو فالج ہے بائیں سائڈ سے، تو ان کی ٹانگ تو بھی حرکت کر رہی ہے، تو بازو حرکت نہیں بالکل کر رہا. تو وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. خوب والدہ کی خدمت کیجئے، خوب دعائیں لیجئے.
اس کا ایک خاص وظیفہ ہے فالج کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ جلدی سے آپ بھی اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ساتھ ڈائری اور یہ قلم رکھ لیجئے۔ میسیجز بھی ہیں کافی سارے، کچھ میسیجز بھی ہم شامل کرتے ہیں، پھر سب کے انشاءاللہ عز و جل استخاروں کے جوابات بھی آپ سے معلوم کرنے ہیں۔ یہ ایک نام انہوں نے بھیجا ہے، محمد اسلم ہیں، اور والدہ کا نام ہے بی بی۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ کافی دنوں سے جوڑوں میں درد ہے نا، اور اس طرح کی بیماری کا معاملہ ہے، استخارہ بھی کر دیجئے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا کہ مجھے استخارہ کروانا ہے بھائی کا، ایک تو وہ کام پہ نہیں جاتے، ان کا دل گھبراتا ہے، تو آپ بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ والدہ کا نام ہے تسنیم اور بھائی کا نام محمد مجاہد ہے، مجاہد حسین نام ہے ان کا۔ اچھا، یہ ایک اور استخارے کے حوالے سے میسیج ہے کہ میری سسٹر کی جب سے شادی ہوئی ہے بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کر دیجیے۔ ان کا نام ساور ہے اور والدہ کا نام رفعت ہے۔ انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کرواتے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین استخارے کیے جا رہے ہیں، استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول آئی تھی، گھر والوں کے حوالے سے، زوجہ کے حوالے سے کہا تھا کہ جوڑوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین کے جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، گھٹنوں میں تکلیف رہتی ہو، جسمانی اعضاء میں درد ہو جاتا ہو، تو دیکھیں بہت آسان سا روحانی علاج ہے۔ ایک تو یہ کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، یا غنیو، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، یا غنیو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور صفاتی نام ہے یا مغنی، یا مغنیو، یہ ایک مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے درد کے مقام پر آپ ہاتھ پھیل لیں۔ اب جیسے کونی میں درد ہے، بازو میں درد ہے، تو ہاتھوں پہ دم کر کے اس انداز سے اور اپنے بازو پر پھیل لیں۔ گھٹنوں میں درد ہے تو دونوں گھٹنوں پر یہ ہاتھ پھیل لیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ جوڑوں پر دم کر لیں۔ اچھا، اسی طرح تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ ضرور رابطہ کیجئے، اس کے تعویذات عطاریہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، والدہ کے حوالے سے کہا کہ والدہ کو فالج ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت یابی عطا فرمائے۔ اچھا، آپ کی والدہ نے ایک عمل کرنا ہے، وہ یہ کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ 100 ٹائمز 100 مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں آپ کی والدہ، اور جسم کے جس حصے پر فالج نے اٹیک کیا ہے، فالج کا اثر ظاہر ہوا ہے، اور تو جسم کے خاص اس حصے پر بھی دم کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو یہ روحانی علاج، دوسرا ایک اور روحانی علاج ہے کہ آپ کسی لوہے یا اسٹیل کے برتن پر، کوئی برتن آپ لے لیں، لوہے کا یا اسٹیل کا برتن لے لیں، اور جیسے میرے ہاتھ میں ابھی یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے، مٹی کا پیالہ نہیں لینا، لوہے کا یا اسٹیل کا برتن لے کر آپ اس پر لکھیں گے سورۃ الزلزال، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ سورہ زلزال آپ مکمل لکھ لیں۔ لکھ کر اب آپ اپنی والدہ کو کہیں کہ اس سورہ زلزال کو دیکھیں، صرف دیکھنا ہے، الحمدللہ عز و جل دیکھنے کی برکت سے بھی فالج کا مرض یہ چاہتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، لکھنا لوہے یا اسٹیل کے برتن پر ہے، یہ میں نے آپ کو ایک مثال دینے کے لیے مٹی کا پیالہ ہاتھ میں لیا ہے، لیکن لکھنا لوہے یا اسٹیل کے برتن پر ہے، انشاءاللہ عز و جل دیکھنے کی برکت سے بھی آپ کی والدہ جو فالج کے مرض میں ہیں، یہ فالج کا مرض جاتا رہے گا، آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ صحیح، یہ دو روحانی علاج آپ کے سامنے بیان کیے گئے، اور ایک مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں، آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل یہاں جو میں تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کروں کہ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ، آپ کی فیملی میں سے کسی کو اللہ نہ کرے اگر فالج کا مرض ہے، جسم کے کسی حصے پر فالج نے اٹیک کیا ہے، تو آپ فوراً تعویذات عطاریہ کے اوراد عطاریہ کے بستوں پر آپ رابطہ کریں۔ الحمدللہ عز و جل اس کے تعویذات عطاریہ بھی دیے جاتے ہیں، آپ استعمال کروائیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس طرح کی مدنی بہاریں الحمدللہ موجود ہیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر جن کا علاج کیا گیا فالج کے مریضوں کے لیے، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے وہ صحت یاب ہو گئے۔ جن کا ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، پاؤں پر اٹیک ہوا تھا، چل نہیں پاتے تھے، پیروں میں اتنی ہمت اور طاقت نہیں تھی، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ استعمال کیے اور ماشاءاللہ عز و جل وہ چلنے پھرنے لگے۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدنی چینل کے ناظرین، اعتقاد، یقین، یہ مضبوط ہونا چاہیے۔
اس مضبوطی کے ساتھ استعمال کریں، اس مضبوطی کے ساتھ روحانی علاج آپ کروائیں کہ انشاءاللہ عز و جل مجھے فائدہ ہوگا ہی ہوگا اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ۔ یوں اعتقاد ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، اور اللہ نہ کرے اگر کبھی دیر سویر کے معاملات ہو جائیں تو شیطان کی باتوں میں بھی نہیں آنا، وسوسوں میں نہیں آنا کہ اتنے عرصے سے میں علاج کروا رہا ہوں مجھے تو فرق نہیں پڑ پا رہا۔ ہر کام میں اللہ پاک کی حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں نا، تو انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا تو آپ مضبوطی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، مضبوط اعتقاد کے ساتھ استعمال کریں، کرم ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ فالج کے 2 وظائف آپ کے سامنے 2 روحانی علاج بیان کیے گئے، استعمال کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب، سب کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ ایک ساتھ آپ سے لیں۔ جی کالز چلا دیجیے گا۔ یار میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں ٹینشنیں ہو جاتی ہیں سر۔ محمد عرفان مریم بیوی۔ صحیح انشاءاللہ۔ عرفان نام بتایا، جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں مسائل آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی 16 سال دی عائشہ ناسو، والدہ کا نام ہے ریحانہ کوثر، سر درد رہتا ہے۔ سر میں درد رہتا ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ جی میرا نام سمیع اللہ ہے اور میری والدہ کا نام رضیہ بیچی ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ میں نے اپنا پوچھنا تھا، کام کا بن رہا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، استخارہ کروانا ہے۔ صحیح، مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں محمد دانیار ہوں اور میری امی کا نام امی کلثوم ہے۔ ہمارے گھر میں جو ہے نا بہت زیادہ مسئلے بنتے ہیں، پریشانیاں بہت ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں ہم سب گھر والوں کے۔ اس کے بعد ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم قرضے کے اندر بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں۔ گھر کے مختلف بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشوں سے نجات کے لیے اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں۔ ڈائری اور قلم جلدی سے ساتھ رکھ لیجیے گا۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میری شادی کو 11 سال ہو اور اولاد نہیں ہے۔ اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ اچھا یہ میسیجز بھی ہیں کہ ثاقب نام ہے اور والدہ کا نام منیرہ بی بی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مقدمہ، کسی میں مقدمے میں پھنس گیا ہوں اور روزگار کے حوالے سے بھی کافی آزمائش ہے، تو براہ کرم میرا استخارہ بھی کر دیجئے اور کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ ان کا نام ہے ثاقب اور والدہ کا نام ہے منیرہ بی بی۔ تو انشاءاللہ عز و جل استخارے بھی کرواتے ہیں، استخارہ بھی فرما لیجئے۔ روحانی علاج کے حوالے سے دانیال بھائی آپ نے کہا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، نا اتفاقی کا معاملہ ہے، غصہ بھی کرتے ہیں اور اس طرح کے مسائل آپ نے بیان کیا۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ وجوہات پر بھی غور کر لیا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے لڑائی جھگڑے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کو حل اچھے انداز میں، احسن انداز میں اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کی جائے، اور اپنے اندر صبر اور غصے پر قابو پانا، قوت برداشت، عفو و درگزر کے معاملات، حسن اخلاق، یہ ساری چیزیں ہم لے کر چلیں اپنے گھر کے اندر۔ الحمدللہ عز و جل گھر میں کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت ہی نہیں آ سکتی۔ معاف کر دینے کی عادت کو ہم اپنائیں۔ اگر سامنے والے کی غلطی ہے تو چلو ہم آگے بڑھ کر معاف کر دیں، اگر اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں، اور دل سے ایک دوسرے کو معاف کر دینے کا بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل کبھی لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی۔ صحیح، ان باتوں پر بھی، ان مدنی پھلوں پر بھی عمل کرنے کی نیت فرمائیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہوں تو دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، تو آپ سب نے ایک کام کرنا ہے، اور بالخصوص ہمارے دانیال بھائی جنہوں نے کال کی، آپ ایسا کیجئے گا کہ لاہوری نمک آپ نے لینا ہے، اور لاہوری نمک پر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ودودو، یا ودودو 1001 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر لیں، اور یہ دم کیا ہوا نمک آپ اب گھر میں جو کھانے کا نمک کا ڈبہ ہے آپ اس میں ڈال دیں۔ اب پھر جس انداز سے گھر میں جب کھانا بنتا ہے، روٹی بنتی ہے، آٹا گوندتے ہیں تو نمک کا استعمال ہوتا ہے، جن چیزوں میں نمک کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اب وہی دم کیا ہوا نمک وہ کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کریں۔ جو افراد یہ کھانا کھائیں گے نا، تو الحمدللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گے،
آپ یہ کریں، اور جمعہ کے دن کوشش کر کے یہ عمل آپ نے کرنا ہے. جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان آپ یہ عمل کیجئے گا. 1001 مرتبہ یا ودود اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر لاہوری نمک میں آپ نے دم کرنا ہے. اچھا یہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اب غصے کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا نا، تو یہی وظیفہ یا ودود 1 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر لیں. اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ گھر میں جو آپ کا پانی رکھتے ہیں کولر وغیرہ میں، مٹکے میں، تو یہ دم کیا ہوا پانی اس میں ڈال دیں. جو افراد یہ پانی پئیں گے، ایک تو الحمدللہ محبتیں بھی پیدا ہوں گی اور غصے کی عادت بھی ختم ہو جائے گی. تو غصے کی وجہ سے تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ناچاقیاں بڑھ جاتی ہیں. اگر غصے پر ہی اولاً قابو پا لیا جائے تو کافی حد تک ہمارے الحمدللہ عز و جل مسائل ہو جائیں. ورنہ مدنی چینل کے ناظرین غصے کی وجہ سے پھر جو اس کے نتائج سامنے آتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ، بہت بھیانک نتائج پھر اس کے سامنے آتے ہیں. تو غصے پر بھی قابو پائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیا کریں. سامنے والے کو اگر غصہ آ رہا ہے تو اب وہ کیسے یہ پڑھے؟ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے. تو یہی وظیفہ یا ودود 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس کو کسی طرح حکمت عملی کے ساتھ پلا دیں، اس کا غصہ الحمدللہ سب کنٹرول میں آ جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں اب آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. جی ارشاد فرمائیے. میسیجز بھی تھے، کالز بھی تھی، کافی سارے وہ استخارے تو بہت سارے جوابات کیے ہم نے استخارے. سیف اللہ بھائی کا ایک استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے. کام میں دل لگنے کے لیے اللہ پاک کا یہ نام یا اللہ، یا اللہ، یہ 101 مرتبہ ایک سادے کاغذ کے اوپر لکھ لیجئے اور اس کا تعویذ بنا لیجئے. یہ دیکھیں یا اللہ لکھا ہوا ہے، اسی انداز پہ آپ تحریر کر لیجئے کاغذ کے اوپر اور اس کو جو ہے تعویذ بنا کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیجئے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کام میں دل لگے گا. اور جو آپ نے بتایا کہ جو بیماری بھی رہتی ہے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. محمد عدنان منصف علی بن صغیرہ کا استخارہ کیا گیا. شادی کے حوالے سے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے. تو آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ دونوں ایک ساتھ تحریر کر لیجئے 143 مرتبہ 143 ٹائمز ایک کاغذ کے اوپر تحریر کر لیجئے. اور تحریر کرنے کے بعد اس کو بھی لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل رشتے کی جو رکاوٹیں ہیں، شادی نہیں ہو پا رہی ہے کسی بھی وجہ سے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی شادی کے اسباب ہو جائیں گے. محمد عرفان بن مریم کا استخارہ کیا گیا. کام میں ان کے رکاوٹیں ہوتی ہیں، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. آپ کو چاہیے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مقتدرو، یا مقتدرو، یہ 20 مرتبہ 20 ٹائمز روزانہ صبح جب آپ بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد منہ کو آپ واش کر لیں، کلی وغیرہ کر لیجئے. جب صاف ہو جائے، اسمیل نہ آ رہی ہو، تو پھر آپ یہ 20 مرتبہ یا مقتدرو پڑھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاموں کی جو رکاوٹیں ہیں نا، وہ رکاوٹیں ہٹ جائیں گی اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. سمیع اللہ بھائی کا استخارہ کیا گیا. طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. روزگار کے حوالے سے بھی ان کے کچھ معاملات تھے. ان کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاقو، یا رزاقو، یہ 550 مرتبہ فجر کی فرض اور سنت کے درمیان پڑھ لیجئے. 550 مرتبہ سنتیں پڑھیں اور سنت پڑھنے کے بعد 550 مرتبہ یا رزاقو، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ لیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل جلد آپ صاحب روزگار ہو جائیں. بعد میں بھی یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں. جی، جیسے فجر کی سنتیں ادا کی ہیں، اس کے بعد پڑھنے بیٹھے ہیں اور فرض جماعت کھڑی ہونے والی ہے تو جماعت ادا کرنے کے بعد پھر دوبارہ مکمل بقیہ تعداد مثال کے طور پر 200 مرتبہ پڑھا تھا، جی جی جی، اور جماعت کھڑی ہو گئی، نماز فجر کی جماعت سے پڑھنی ہے، تو بقیہ تعداد پھر نماز فجر کے بعد مکمل کرنی. یا رزاق. جی جی صحیح. جی اچھا، ایک استخارہ جو تھا وہ یہ تھا شہانہ بنت عشرت کا. ان کی والدہ جو یہ پریشان رہتی ہیں، استخارے میں ان کی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. پریشانی سے نجات کے لیے آپ کو چاہیے کہ جب بھی پریشانی ہو، گھبراہٹ ہو اور عجیب سی ایک کیفیت بعض دفعہ ہو جاتی ہے، انسان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا، تو
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کیجئے اور وہ پانی آپ اسی وقت پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھبراہٹ بھی ختم ہو جائے گی، اگر جو پریشانی ہے وہ پریشانی بھی آپ کی دور ہو جائے گی۔ ثاقب بھائی کا استخارہ کیا گیا ہے، یہ کسی مقدمے وغیرہ میں پھنس گئے ہیں تو اللہ پاک ان کو اس مقدمے سے نجات عطا فرمائے۔ ثاقب بھائی کو چاہیے کہ دیکھیے استخارے میں تو آپ کے عملیات اثرات وغیرہ نہیں آ رہے، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے، آپ یہ کیجئے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام، یا ذا الجلالی والاکرام، یہ 654 مرتبہ 654 یعنی 654 مرتبہ آپ اس کو پڑھ لیجئے۔ جس دن مقدمہ ہو نا، جس دن کیس میں اس مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہو، اس دن پڑھ کر آپ جائیے گا تو انشاءاللہ عز و جل مقدمے میں کامیابی ہو جائے گی۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی۔ جس دن آپ نے کورٹ میں جانا ہے، پیشی کے لیے جانا ہے، تو اس دن یہ پڑھ کر چلے جائیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلا دیجیے گا۔ استخارہ کرنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا بیماری ہے، استخارہ کر کے ہمارا استخارہ بتاؤ کہ ہمیں تھوڑا سا بیماری میں ہم مبتلا ہے۔ عبید اللہ ہمارا نام ہے، والدہ کا نام امینہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، تھوڑی سی بیماری کے حوالے سے بتائے تو استخارہ تو پورا کیجئے گا، پورے وظائف بتائیے گا۔ جی عبید اللہ بھائی ہمت رکھیں، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی بالکل آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے وظائف بھی آپ کو بتائیں گے اور عادی اتاری آپ کو بتائیں گے، ڈائری اور قلم لیکن آپ نے یہ ساتھ رکھنا ہے تو تحریر بھی کر لیجیے گا۔ جی مزید قول چلائیے گا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نا تقریباً جو کام پر کرتا ہوں نا، 2 ماہ 3 ماہ 1 ماہ کر کے نا کام میرے مریض فارغ کر دیتے ہیں، کسی جگہ پہ کام نہیں ٹھیک طرح ہو رہا، اور اس کے بارے میں میں نے یہ کرنا تھا، استخارہ کرنا ہے یا کیا بات ہے؟ نام محمد معصوم میرا نام ہے، والدہ کا نام خالدہ پروین۔ صحیح، انشاءاللہ سب جل استخارہ کرواتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ مجھے ڈپریشن کی بیماری ہے تو اس کا مجھے وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ سب بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنا استخارہ کرانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت میرے اوپر بہت شدت کا وزن پڑ جاتا ہے، اور ایک میری شرٹ تھی، ٹی شرٹ، وہ رات کو سوتے وقت میں پہنتا تھا، اس کو کٹس لگ گئے اپنے آپ، وہ پھٹ گئی، سمجھ نہیں لگی کیسے پھٹ گئی، اور میں نے جینٹس درزیوں کا کام سیکھ لیا ہوا ہے تو وہ میرا اب کرنے کو دل بھی نہیں کرتا کام، تو گھر میں سبھی بیمار رہتے ہیں، استخارہ کر کے بتا دیجیے ایسا کیوں ہے۔ تو میرا نام محمد عبدال ہے، میری والدہ کا نام سیما ہے۔ صحیح، عبدال نام انہوں نے، عبدال۔ صحیح، انشاءاللہ استخارہ کرواتے ہیں، اور ایک قول اور چلا دیجیے گا۔ میرا ایک بیٹا ہے، وہ جو ہے سبق پڑھتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ بچہ سبق بھول جاتا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اچھا بھول جاتے ہیں پھر دوبارہ محنت کریں، اور حوصلہ افزائی والدین کو اس معاملے میں کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنا چاہیے، اور اپنا ایک کردار بھی والدین کو اپنا یہ اس معاملے میں ادا کرنا چاہیے۔ ایک دعا میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور جب بھی بچے آپ کے سبق پڑھیں نا تو سبق پڑھنے سے پہلے، سبق یاد کرنے سے پہلے یہ دعا آپ بچوں کو پڑھا دیا کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا مکتبۃ المدینہ کا کوئی بھی رسالہ لیں گے نا تو پہلے ہی پیج پر الحمدللہ سبحانہ کتاب پڑھنے کی دعا، اسلام سے یہ دعا لکھی ہوئی ہے، تو یہ آپ بچوں کو کوشش کریں کہ زبانی یاد کرا دیں، اور بچوں کو تاکید کر دیں کہ جب بھی آپ نے بیٹا سبق پڑھنا ہو، یاد کرنا ہو، تو سبق پڑھنے سے پہلے، یاد کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اب آپ اپنا سبق یاد کرنا شروع کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے سبق یاد بھی ہو جائے گا اور ذہن میں نقش بھی رہے گا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات سبق یاد کرتے وقت توجہ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے سبق یاد نہیں ہو پا رہا ہوتا، یا سبق تو یاد کر رہے ہوتے ہیں لیکن توجہ کہیں اور ہوتی ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سبق یاد نہیں ہو رہا ہوتا۔ سبق تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یاد تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیگر کام کاج بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب جب تک یکسوئی، دل جمعی، حضور دل، یہ چیزیں سبق یاد کرتے وقت نہیں ہوں گی تو پھر کیسے فائدہ ہوگا؟ وظائف بھی پڑھیں، جو روحانی علاج سبق یاد کرنے کا آپ کو جو دعا بتائی گئی وہ بھی پڑھنا چاہیے، اور دل جمعی بھی ہونی چاہیے، یکسوئی بھی ہونی چاہیے، محنت بھی ہونی چاہیے، دونوں طرف سے کوششیں ہوں، انشاءاللہ عز و جل حافظہ بھی مضبوط ہوگا اور سبق بھی
یاد ہو جائے گا۔ استخاروں کے بھی جوابات ارشاد فرما دیجیے۔ جی استخارہ عبید اللہ بھائی کا استخارہ کیا ہم نے، عبید اللہ بن امینہ کا استخارہ کیا۔ استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپ کے استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفات نام یا حیو یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ عبدال بھائی کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب رات کو سوتے ہیں تو ایک دفعہ ٹی شرٹ پہنے تو وہ پھٹ گئی تھی، تو استخارے میں جو ہے آپ کے اثرات کا اشارہ آپ کے استخارے میں آ رہا ہے، تو اثرات سے نجات کے لیے رات کو جب سونے لگتے ہیں نا تو سوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 21 مرتبہ پڑھ لیجئے، صحیح، ٹھیک ہے، اور پھر آرام کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ اس قسم کے جو بھی حملے وغیرہ ہوتے ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اور جو کپڑے وغیرہ پھٹ رہے ہیں تو اپنی جس الماری میں یا اپنے کپڑے رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کپڑے یہ بتا رہے تھے کہ وہ سوتے میں پھٹ گئے تھے۔ اچھا، سوتے میں پھٹ گئے تھے، سوتے میں ٹی شرٹ، تو جس جگہ پر یہ سوتے ہیں آرام کرتے ہیں وہاں کے لیے آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک اور اہم بات، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے۔ جو روحانی علاج آپ کو بیان کیے گئے، جو اوراد و وظائف، جو اوراد اطاریہ آپ کو بیان کیے گئے، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ سب نے عمل کرنا ہے، اور جو مدنی پھول ضمن بیان کیے گئے ان مدنی پھولوں پر عمل کرنے کی بھی نیت فرما لیجیے۔ اور اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرائض کی پابندی اولاً ہماری ہونی چاہیے، فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر، ان اوراد اطاریہ پر عمل ہو۔ اب دیکھیں الحمدللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، صحیح۔ اور اگر نمازوں کی پابندی نہ ہو، صرف وظائف پڑھتے رہیں تو کیسے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا؟ رزق میں برکت کا، پریشانیوں سے نجات کا، آزمائشوں سے بچنے کا، مصیبتوں سے نکلنے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے ہی نماز۔ ان نمازوں کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل ہو، اور اوراد اطاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کر کے آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں یہ نیت بھی کیجیے، اپنا یہ ذہن بنائیے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ بھی جائے تو شکوہ شکایت میں نہیں پڑنا، ہم نے اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنا ہے اور دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آزمائشوں پر، پریشانیوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ ثابت قدمی کی دعا ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخش، آمین یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما، یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں، اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، اپنی بیماریوں کا بتایا، یا ارحم الراحمین خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، ناجائز مقدمے بازیاں دور فرما دے، یا ارحم الراحمین۔ جو شریر جنات کے شر میں، عملیات میں، اثرات میں، آثام میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔